بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 29 ہے، سوشیولوجی پارٹ سیکنڈ، اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے اپنا چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کرنا ہے، اور ہمارے چیپٹر کا جو نام ہے وہ ہے ثقافتی یکجہتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو ہمارے پریویس چیپٹر تھا، مجھے امید ہے وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا، جس میں ہم نے ذیلی ثقافتوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہوپ سو اس میں آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ لوگ وہ ضرور ڈسکس کیجئے گا۔ تو آج کے اس چیپٹر میں ہم لوگوں نے سیکھنا کیا ہے، جاننا کیا ہے، وہ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ہے ثقافتی یکجہتی کی تعریف اور وضاحت، معاشرہ اور قوم کے تصورات کی وضاحت، پاکستان میں قومی یکجہتی اور قومی یکجہتی کے مسائل اور ان کا حل۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہم چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو چلیے پراپر طریقے سے آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قومی یکجہتی یا ثقافتی یکجہتی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں جی، معاشرہ۔ ہر معاشرے میں قوم و ملت کا تصور پایا جاتا ہے۔ لوگ جب کسی جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے معاشرتی زندگی کی ضرورت آپس میں پوری کرتے ہیں تو اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہو گئی معاشرہ کی ڈیفینیشن۔ پھر دیکھیں جی، قوم۔ ایسے معاشرے جو سیاسی طور پر خود مختار ہوں قوم کہلاتے ہیں۔ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ شارٹ کویسچن کے حوالے سے اور آپ کے MCQs کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ قوم کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کو کلیئر ہونی چاہیے۔ ایسے معاشرے جو سیاسی طور پر خود مختار ہوں قوم کہلاتے ہیں، یعنی سیاسی نظام حکومت کے قیام سے ایک معاشرہ قوم بن جاتا ہے۔ جیسے 1971 سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان کا ایک صوبہ تھا جو سیاسی طور پر پاکستان کا ایک حصہ تھا، اس لیے پاکستانی قومیت میں شامل تھا، لیکن 1971 میں پاکستان سے علیحدہ ہو کر الگ سیاسی مملکت بن گیا، جس سے اس کی قومیت بھی پاکستانی قومیت سے الگ ہو گئی۔ پس کوئی معاشرہ ثقافتی مماثلت و سیاسی بیداری کے بعد قوم کہلاتا ہے۔ امت یا ملت ایسے افراد ہیں جو ایک مذہب رکھتے ہیں۔ مذہبی یکسانیت کی بنا پر کسی معاشرے کے افراد امت یا ملت کہلاتے ہیں۔ اب یہ ڈیفینیشن آ گئی امت یا ملت کی، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ مذہبی یکسانیت یعنی ایک جیسا مذہب ہونے کی بنا پر کسی معاشرے کے افراد امت یا ملت کہلاتے ہیں۔ دنیا کے تمام معاشروں کے افراد امت مسلمہ کہلاتے ہیں جو مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھیں جی، ثقافتی یکجہتی تعریف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ثقافت کے مختلف اجزاء جب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کر امداد و افعال کا نظام قائم کریں ثقافتی یکجہتی کہلاتی ہے۔ ریپیٹ کر دیتا ہوں، ثقافت کے مختلف اجزاء جب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کر امداد و افعال کا نظام قائم کریں ثقافتی یکجہتی کہلاتی ہے۔ یکجہتی سے مراد اس کے اجزاء کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مرکب سالمیت پیدا کرنا ہے۔ ادارے، اقدار، معمولات، عقائد، منصب و کار منصب سب ایک دوسرے کے ساتھ منظم ہو کر ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہی ثقافتی اوصاف کا ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہونا ثقافتی یکجہتی کہلاتا ہے، یہی قومی یکجہتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس طرح نکاح خوانی ازدواجی نظام کا اہم حصہ ہے، اسی طرح امتحانوں کا نظام تعلیم کا اہم جزو ہے، مساجد نماز کے لیے اہم جزو ہے، کاشتکاری زرعی نظام کا اہم جزو ہے، منٹوں گھنٹوں کی سوئیاں گھڑی میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ پس یہ سب اجزاء اپنے نظام میں مربوط ہو کر ثقافتی یکجہتی کا کام انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح ان اجزاء کا اپنے نظام میں مربوط و منظم ہونا یکجہتی یا سالمیت کہلاتا ہے۔ ایک قوم کے جذبات، احساسات، عقائد و اقدار، رسم و رواج جب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کر معاشرتی زندگی کی حاجت پوری کریں تو اسے قومی یکجہتی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں، ہوپ سو آپ لوگوں کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آگے ہیڈنگ جو ہمارے پاس ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں قومی یا ثقافتی یکجہتی۔ پاکستانی معاشرہ 5 صوبائی آبادیوں پر مشتمل تھا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کا حصہ جو آبادی میں باقی 4 صوبوں کی آبادیوں سے بڑا تھا اور رقبہ میں بہت تھوڑا تھا، ہم سے الگ ہو کر علیحدہ اسلامی مملکت بنگلہ دیش کی شکل اختیار کر گیا۔
ٹھیک ہے، تو پاکستانی ثقافت کی بات کریں تو باقی چاروں صوبے جو مل کر مغربی پاکستان کہلاتے تھے موجودہ پاکستان میں شامل ہیں۔ ان میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا شامل ہیں۔ پاکستان کی اپنی ثقافت ہے، جیسا کہ یہ ایک آزاد خود مختار اسلامی معاشرہ ہے، لیکن اس کے چاروں صوبوں کی اپنی اپنی ثقافتی زندگی ہے جن میں ایک دوسرے سے اختلافات ہیں۔ یہ آپ پورا چیپٹر پڑھ کے آئے ہو پیچھے ذیلی ثقافت کا، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اس کی ثقافت کو ذیلی ثقافت کہتے ہیں، وہی بات آ گئی۔ لیکن ان چاروں ذیلی ثقافتوں میں ہمارے قومی نظریات کی تائید ہے، جو صفات مشترک ہیں وہ پاکستانی ثقافت کہلاتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ذرا ثقافتی یکجہتی کی۔ ایک ہی معاشرہ کے مختلف ثقافتی گروہوں میں تنظیم کا نام قومی یکجہتی کہلاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب اور سندھ کے ثقافتی اوصاف میں باوجود اختلافی صفات کے جو تنظیم قائم ہے وہ ہماری قومی ثقافتی یکجہتی کہلاتی ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کچھ اختلافات کے باوجود بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ثقافت میں ایک جیسی ہوتی ہیں، یکساں ہوتی ہیں، وہ ثقافتی یکجہتی کہلاتی ہے۔ اس لیے ہم اس باب میں نسلوں کے مختلف ثقافتی اوصاف میں تنظیم پر روشنی ڈالیں گے، جس سے ہم نے ثقافتی یکجہتی کا نام دیا ہے۔ یعنی مماثلت کے باوجود ذیلی ثقافتوں میں اختلاف بھی موجود ہیں، اور اپنے اختلافات کی وجہ سے یہ صوبے اپنا مقام الگ الگ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں۔ نیز ان کی مشترکہ صفات میں باہمی تنظیم سے جو نئی صفات وجود میں آئیں وہی پاکستانی ثقافت ہے۔ اس لیے ظاہر ہوا کہ ذیلی ثقافتوں کی مشترکہ صفات باہمی ترتیب و تنظیم کے بعد پاکستانی ثقافت کہلائی۔ ان صوبوں کے مابین جو ثقافتی اختلاف ہیں ان میں زبان، لباس کا انداز، شادی بیاہ کی رسومات، عقائد و جذبات کے اظہار کے طریقے شامل ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے پریویس جو ہمارا چیپٹر تھا اس میں ہم نے ڈسکس کی تھی۔ تو ہوپ سو آج کا جو لیکچر ہے یہ آپ کو کلیئر ہوگا، اس میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے کس چیز کو پورے چیپٹر میں ڈسکس کرنا ہے۔ اگر پھر بھی اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ضرور ڈسکس کیجئے گا، انشاءاللہ وہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کرا دیا جائے گا۔ تو نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم ثقافتی یکجہتی کے مسائل کو ڈسکس کریں گے، جس میں کون کون سے مسائل ہیں، اور پھر اینڈ پہ ہم اس کے حل کا بھی تذکرہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں۔